بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وہاں ساؤنڈ کو ذرا کم کر لیں تو اس سے آواز کم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وقال اللہ تعالی وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں الگ الگ جگہوں سے، اور تینوں میں الگ الگ مضامین ہیں کچھ، اور ہر آیت کے مضامین اتنے ہیں کہ کسی ایک نشست میں وہ نہیں آ سکتے، لیکن میں نے سوچا کہ چند باتیں تینوں آیتوں کی وہ آپ کے گوش گزار کی جائے. چونکہ ہم لوگ یہاں فیملی وائز ایک معنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اس پس منظر میں کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہمیں آپسی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں، اس کا مذاکرہ کریں. وہ سوالات دے دیں ادھر تاکہ وہ اپنے بیان میں سمیٹ لو. ایسے کچھ سوالات بہنوں کو اگر دینے ہوں تو لکھ کے بھیج دیجیے، میں اپنے بیان میں ہو سکا تو اس کا ذکر کر دوں گا. اسلامی زندگی میں عقیدوں کی بڑی اہمیت ہے کہ عقیدے ہمارے اچھے ہوں، اور ہمارے عقیدے بالکل ویسے ہوں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ عبادات کے معاملے میں نہ مرد سستی کریں نہ عورتیں سستی کریں. ہم کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بندگی میں عبادات جو ہیں وہ سب سے مقدم ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی ہر گھر میں ہونا چاہیے. مرد بھی پابندی کریں، عورتیں بھی پابندی کریں، اور بچوں کو بھی پابند بنائیں. گھروں کے اندر عبادات کا ایک ماحول ہوتا ہے. فرض نمازوں سے ہٹ کر بھی کچھ عبادتیں انجام دی جا رہی ہوں تو اس سے گھر میں ایک ماحول رہتا ہے.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گھروں میں کچھ نمازیں پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے مکانات کو قبرستان مت بناؤ. اس کا مطلب شراح نے شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پوری عبادت تم مسجد میں ہی انجام دے کے آ جایا کرو اور گھر تمہارا عبادت سے بالکل خالی ہو. فرائض کی ادائیگی کے لیے وہاں جایا کرو اور گھروں میں عبادات نظر آنی چاہیے. عبادتوں میں نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے، کتابوں کا پڑھنا پڑھانا بھی ہے، تعلیم کے حلقے بھی ہیں. اس سے خاص رحمت جو ہے وہ گھر میں نازل ہوتی ہے. پھر اسلام میں معاملات کی اور لین دین میں، خرید و فروخت میں حلال حرام کی اہتمام کی پابندی ہے کہ ان کے اندر امتیاز ہو. جو حرام ہے اس سے بچا جائے، جو حلال ہے اس پر قناعت کی جائے. اس میں کاروبار بھی آ جاتا ہے، تجارت بھی آ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے. یہ چیز بہت ہی اہم ہے اسلام میں. اس میں کبھی آدمی کو ایزی نہیں لینا چاہیے کہ سارے مسلمان کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، بہت مشکل ہے رعایت کرنا، احتیاط کرنا. کسی کام کو سب لوگوں کا کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں. کسی کام کا مشکل ہونا اس کے چھوڑنے کے عذر کی دلیل نہیں. مشکل کام کو کرنا پڑ گیا تو مجاہدہ ہو جائے گا. ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ مجاہدہ کرو، کوشش ایسی کرو کہ آسانی ہو جائے. اس لیے معاملات میں اور کھانے پینے میں بہت احتیاط چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ احتیاط کرتے ہیں فیملیز، لیکن اس احتیاط میں بھی فرق ہوتا ہے. پوری احتیاط ہونی چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ حلال کھانے کے معاملے میں لوگ تم کو اشتباہ میں ڈالیں گے. اگر تم نے لوگوں کی بات اس موقع پر مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. خاص طور پر حلال گوشت کے بارے میں یہ آیت ہے. گوشت کے سلسلے میں لوگ تم کو اشتباہ میں ڈالیں گے اگر تم نے اس میں بے احتیاطی کی اور لوگوں کے کہنے میں آ گئے تو تم مشرک شمار کیے جاؤ گے. اتنا سخت لفظ ہے. اس لیے لوگوں کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے. کنفارم طریقے پر پوری احتیاط کے ساتھ آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ جو اس کا صحیح علم ہے، چونکہ وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس لیے کنفیوژن ہے. لوگوں میں خدا کا خوف نہیں رہا اس لیے لوگ ایزی لیتے ہیں، اس لیے کنفیوژن ہے. لوگوں میں خدا کا خوف نہیں رہا تو جو چاہے وہ بات قرآن حدیث کی طرف منسوب کر کے فتوے چلا دیتے ہیں. بعض مرتبہ آزاد لوگ، اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. تو اب سیدھے سادھے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، مسلمان کی بات کو تو سچا ہی سمجھنا چاہیے. جب مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لینا چاہیے. یہ تو ایک عام اصول ہے کہ جو مسلمان کہہ رہا ہو تو اس کو سچا سمجھو. لیکن جہاں پر اس قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہوں وہاں نہیں ہے یہ اصول. وہاں آپ کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. یہ بھی اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے. اس کے بعد معاشرت جو ہے یہ بھی اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے. اپنی جو زندگی کا رہن سہن ہے اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ میں تعلقات کی نوعیت ہے، گھروں میں جو رشتے پائے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے جو ذمہ داریوں کی نوعیت ہے. میاں بیوی رہتے ہیں تو بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، شوہر کی ذمہ داری بیوی پر. ماں باپ اور اولاد رہتی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر. بھائی بہن رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ذمہ داری. رشتہ دار رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ذمہ داری. رشتہ داروں میں دو قسم ہوتی ہیں بنیادی، ایک نسبی اور ایک صہری. ایک خونی رشتہ دار، دوسرے سسرالی رشتہ دار. شادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوئے ہیں ان کے دونوں کے حقوق ہیں. اور پھر اپنے جو بود و باش ہے، طرز زندگی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کلچر جو ہوتا ہے اپنا، یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ ہے.
اس میں سے کسی بات کو بھی چھوٹی نہیں سمجھنا کہ اس کی اسلام اہمیت نہیں دیتا، اس میں سب چلتا ہے۔ دین کے معاملے میں چلتا ہے والا کانسیپٹ بالکل غلط ہے، نہیں چلتا ہے والا کانسیپٹ صحیح ہے۔ پھر اس میں جو غلطی ہو رہی ہو آدمی اس کو غلطی سمجھے اور اللہ سے معافی مانگے اور شرمندہ رہے اور اصلاح کی بات ذہن میں رکھے کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہے، تو پھر ایک وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غلطی کو غلطی جانتے ہوئے کرنا ایک غلطی ہے، غلطی کر کے اس میں تعویل کرنا یا اس کو ایزی لینا، یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی کی اصلاح بھی ہوتی ہے، دوسری کی تو اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ پہلی میں ایمان باقی رہتا ہے، صرف عمل غلط ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے میں عمل غلط ہو کے ایمان بھی جاتا ہے بعض مرتبہ، کہ آدمی غیر مسلم ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا۔ یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک حصہ اسلام میں اخلاقیات کا ہے، کیونکہ معاشرت کا بڑا حصہ اخلاق سے متعلق ہے کہ اخلاق درست ہوں ہمارے، جو اچھے اخلاق ہیں وہ ہمارے اندر ہوں، جو برے اخلاق ہیں وہ نہ ہوں۔ اگر کسی برے اخلاق پر ہمیں اطلاع ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ برا خلق ہے تو اس کی فکر ہو جائے، کیونکہ جب تک برے اخلاق آدمی کے اندر ہیں آدمی اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا۔ ساری دنیا اس کو اللہ کے نزدیک سمجھے، وہ بھی اللہ کے نزدیک سمجھے، سب اس کو دیندار سمجھے، وہ بھی اپنے کو دیندار بتائے، لیکن اس کے دل کے اندر اخلاق برے ہیں تو وہ اخلاق کی برائی کے ساتھ کوئی محبوب خدا نہیں بنتا۔ یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بالکل اس کو حاصل نہیں ہوتا جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے دل کی صفات اور نفس کی جو صفات ہیں اس میں جو اللہ کو پسندیدہ صفات ہیں وہ ہونا، اور جو ناپسندیدہ ہیں وہ نہیں ہونا۔ تو ہر آدمی کو اس کی فکر رکھنی پڑتی ہے کہ میرے اندر کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہے۔ لوگ بد اخلاقی کا مطلب صرف یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا جو اسٹائل ہے، پیش آنے کا جو انداز ہے، اسی میں اخلاق ہے، شاید نہیں، وہ ایک حصہ ہے۔ وہ جب اندر برائیاں ہوتی ہیں تو باہر اس کا اظہار ہوتا ہے، حسد ہے، جلیسی ہے، طمع ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، بے حیائی ہے، بے مروتی ہے، بزدلی ہے، تکبر ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، بے صبری ہے، بے شکری ہے، یہ برے اخلاق کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ہوگی نا دل میں تو باہر اس کا اثر ضرور ظاہر ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن ہوتا ہے وہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اسلام میں۔ کامل مسلمان وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو سب اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہو، عقیدوں میں بھی، عبادتوں میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی۔ جیسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں کہ جو پورا خوبصورت ہو، گال تو بہت پیارے ہیں لیکن ناک اچھی نہیں ہے، ناک بھی اچھی ہے لیکن ہونٹ اچھے نہیں ہیں، وہ بھی اچھے ہیں لیکن آنکھ اچھے نہیں ہیں، سب اچھا ہے لیکن رنگ اچھا نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز میں بھی فالٹ ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی کی تعریف میں نہیں آتا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی فلاں چیز بڑی اچھی ہے، باعث مجموعی اس کو خوبصورت نہیں بولتے۔ تو دیندار اس کو بولتے ہیں کہ جو دین کے ان سب باتوں میں اپنے اندر لا رہا ہوں ان سب باتوں کو۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس میں آ گئی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کے اوپر وہ کوشش میں لگا ہوا ہو۔ کوشش میں لگنے والے کو بھی اسلام میں وہ کام کرنے والا شمار کرتے ہیں۔ قرآن پاک یاد کرنے میں کوئی آدمی لگا ہوا ہے تو حافظ میں شمار کرتے ہیں، عالم بننے میں کوئی آدمی لگا ہوا ہے تو عالم میں شمار کرتے ہیں، حج کرنے کے سفر میں کوئی آدمی جا چکا ہے تو حاجی میں شمار کرتے ہیں، حج ہونے سے پہلے مر گیا تو حاجی ہی اٹھتا ہے حشر میں، قرآن یاد کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو حافظ ہی اٹھے گا محشر میں۔ تو طلب جو ہے اور فکر اور اہتمام کہ میرے اندر پورا دین آ جائے، تو یہ آدمی کو صحیح راستے پر لے چلتی ہے چیز، اور جس کے اندر پورا دین آئے گا وہ آدمی کامیاب ہوگا، جتنا پورا آئے گا اتنا پورا کامیاب ہوگا۔ اور جس میں دین نہیں آئے گا زندگی اس کی گزر جائے گی، اور زندگی کا گزرنا کامیابی نہیں بولتے، کیونکہ زندگی گزرنے پر ختم نہیں ہے، اصل زندگی تو آدمی کے اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو ان کی آنکھ کھلے گی۔
اصل آنکھ، اصل جو کائنات ہے، اصل جو دنیا ہے، اصل جو عالم ہے، اصل جو اللہ تعالیٰ کا نظام اور ان کا سسٹم ہے، وہ تو اسی وقت کھلے گا جب غیب آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ یہ کیا ہے اس کے بعد، اس چھوٹی سی دنیا کے بعد. تبھی تو لوگ سب سو رہے ہیں. تو کامیاب وہ ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، جس کے اندر پورا دین آ جائے. اس لیے پورے دین پر اب آنے کی فکر میں لگے رہنا. جس کو مل جائے تو وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کو نہیں ملی تو کوشش میں لگنا بھی بڑی بات ہے کہ لگا ہوا آدمی وہ سیکھتا رہے، کوشش میں لگا ہوا رہے. اور جس کو دین پر آنے کی فکر نہ ہو وہ بہت بڑا بیمار ہے. اس سے بڑا بیمار نہیں ہے کوئی آدمی. اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ اسلام پر آنا یہ اصل کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اصلی نقصان ان لوگوں کا ہوگا جن کا اور ان کی بیویوں کا اور ان کے بچوں کا نقصان آخرت میں ہو جائے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے اصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان آخرت میں کر لیا، قیامت کے دن کر لیا، تو وہ نقصان اٹھانا ہوگا اصل. دیکھو مائک کے پاس کہیں بچے نہ ہوں، والنٹیئرلی کسی ایک دو کو ایسی قربانی دینی پڑتی ہے کہ وہ بچوں کو ٹیک کیئر کر لیں تو کوئی دوسرے سن بھی سکتے ہیں. ورنہ بیچارے جو جن کے بچے ہیں وہ تو سنتے نہیں، جن دوسروں کے بھی بیچارے نہیں سن پاتے. خاص طور پر وہ بہنیں جن کے ان کے بچے گڑبڑ کرتے ہوئے انہیں نظر آئیں تو ان کو فری نہیں چھوڑنا چاہیے. اجتماعی پروگرام میں ان کو دھیان دینا چاہیے، چاہے ان کو سننے میں تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے تاکہ دوسروں کو تو نہ ہو کر سکے. تقریبات میں یہی ہوتا ہے کہ وہ عنوان تو ہوتا ہے دین کی بات کا، لیکن تقریب کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. عورتوں کی ملاقاتیں بھی بہت دنوں کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو اپنی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. تو ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی باتیں کھانے کے دوران کر لیجیے. ہوتا یہ ہے کہ بیان تو چل ہی رہا، ہم اپنی بات سے بھی فارغ ہو جائیں، یہ بھی چلتا ہے تھوڑا. تو اگر ویسا کیا جائے گا تو پھر بات سنی نہیں جائے گی. اور بات سننے کی عادت ڈالنا، اللہ کی بات، اللہ کے حبیب کی بات، یہ بھی بڑی نیکی ہے. عظمت سے، محبت سے، نیکی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر ادب کے ساتھ سننے کی عادت بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جو آدمی اس اعتبار سے سننے کا عادی ہو جائے گا پھر وہ عمل پہ بھی آ ہی جاتا ہے. جب کبھی دین کی بات ہو رہی ہو تو بہت اہمیت اس کو دینا اور انتہائی محبت سے سننا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. اور طلب کے ساتھ سننا کہ کاش میری زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں، اور کوشش بھی کرنا اس کی. تو ان پانچوں شعبوں میں سے ایک شعبہ جو معاشرت کا ہے، جس کا تعلق آپس کے تعلقات کا ہے، اسی سے متعلق سوالات آئے ہیں یہاں پر کچھ، اور اسی سے متعلق میں عرض کروں گا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے مرد ہو یا عورت، جس کے پاس ایمان ہوگا اور اس کے بعد اس کا عمل ایمان کے موافق ہوگا تو میں اس کو مزے کی زندگی دے دوں گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اس کی زندگی بڑی مزے کی ہوگی جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے مطابق عمل ہو، سب اعمال کے اندر ایمان کی مطابقت ہو. اور جو اچھے کام وہ انجام دے رہے ہوں گے اس کا پورا بدلہ بھی ان کو ملے گا. یعنی یہ مزے کی زندگی ہونا سائیڈ افیکٹ کے طور پر مل جاتا ہے، اور بدلہ ملنا آخرت میں، جنت ملنا، وہ پھر انعام کے طور پر ہوتا ہے. مزیدار زندگی ہونا. دوسری جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ اچھی عورت کون سی ہے. ہمارے ہاں اچھی کا کانسیپٹ الگ ہے، یہودیوں کے یہاں اچھی کا کانسیپٹ الگ ہے، عیسائیوں کے یہاں اچھی کا کانسیپٹ الگ ہے. لوگوں کے زندگی گزارنے کے لیول ہیں اس کے اعتبار سے اچھی کا کانسیپٹ الگ ہے. ایک اسلام کا کانسیپٹ ہے. اسلامی اعتبار سے اسلام اچھی عورت کس کو کہتا ہے؟ قرآن پاک میں فالصالحات قانتات، اچھی عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو، جس کی طبیعت میں ماننا ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو. ایک لفظ میں ہزاروں باتیں اللہ نے فرما دی ایک اعتبار سے. اب یہ تو قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے. یہ قانتات کا ترجمہ مطیعات سے کیا مفسرین نے.
فالصالحات قانتات. اور تیسری جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی وجہ سے تم کو تمہاری عورت پسند نہ آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم ناگواری محسوس کر رہے ہو اس کے علاوہ اس میں ایسی بہت سی باتیں ہوں جو تمہارے لیے پسند کی ہوں، اور اس میں تمہارے لیے اتنا خیر ہو کہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اتنی ناگواری برداشت کر ہی لینا چاہیے. تو کہا تو گیا ہے مردوں کو خطاب کر کے، چونکہ مرد شادی کے معاملے میں با اختیار ہوتا ہے، شادی رکھنے میں بھی شادی توڑنے میں بھی، مگر یہ مضمون عورت کو بدرجہ والا شامل ہے. بعض مرتبہ عورتوں کو مرد پسند نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو ناپسند ہے کسی اعتبار سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھ دی ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوں. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہو. اور مردوں کو تو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تم کو تمہاری عورت پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ پاک نے اس میں خیر کثیر رکھا ہے. تو اس میں اس بات کا مراقبہ دیا گیا کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچ گئی یا پہنچ رہی ہے تو پھر دوسرے پہلوؤں پر نظر کرو جس میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور ان احتمالات کو سوچو کہ پتہ نہیں اس میں اللہ نے کیا کیا چیز مقدر کی ہے، کیا کیا خیر اس میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی برائیوں اور پرابلم سے ہم بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ بیوی اچھی ہے، بلکہ ورنہ وہ دوسری برائیاں بھی کریٹ ہو سکتے تھے اگر اس میں وہ پہلو خیر کا نہ ہوتا. تو یہی حال مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ مردوں کے بارے میں اس طرح سے سوچا کریں. پہلا جو مضمون ہے حیات طیبہ کا، میری بہنوں اور میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک زندگی کا ظاہر اور ایک زندگی کا باطن، اندرون. زندگی کے ظاہر کا آراستہ ہونا ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک چاہتا ہے، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو کر بھی لینا چاہیے. اچھا مکان ہو سہولت والا، اچھی سواری ہو سہولت والی، اچھے کپڑے ہوں سہولت والے، اچھے زیور ہوں سہولت والے، بغیر تکلف کے بغیر پریشانی کے حاصل ہونے والی چیز کو اچھا سہولت سے کہتے ہیں. یہ زیادہ تکلف کرنا نہیں پڑا، زیادہ غم پالنا نہیں پڑا، اس کا اللہ نے آسانی سے انتظام کر دیا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ہی بنائی ہیں، اگر تمہارے لیے یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں تو تم سہولت سے ان کو حاصل کر لو. یہ زندگی کا ظاہر ہے، لیکن مزیدار جو زندگی ہوتی ہے وہ باطن سے متعلق ہوتی ہے. اصل باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے خوش ہو، دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں پوری طرح سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہوں. کیونکہ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی عورت پرفیکٹ نہیں ہوتی کہ آپ کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی. زندگی کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہوتا ہے کہ اس خلاف طبیعت واقعات اور باتوں کے اندر اپنے آپ کو اس سے میچ کر لینا، موافق کر لینا، اور اس کو سمجھ کے نبھانا. نبھانا ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھر لانگ ٹائم میں اس کا بہترین فائدہ پھل آدمی کو ملتا ہے. جس وقت نبھا رہا ہوتا ہے اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا لانگ ٹائم میں پھر فائدہ سامنے آتا ہے. برداشت نہیں کیے، نبھائے نہیں، سرپٹول پہ آ گئے تو پھر جو ہے نا لانگ ٹائم میں فائدہ آنے کی نوبت آتی ہی نہیں. ہم سب تقریباً ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، یہاں تو زیادہ تر پاکستانی ہی ہیں. اپنے پاکستان کی جو ٹریفک ہے، کراچی کی، لاہور کی، جہاں کے بھی ہیں آپ، فیصل آباد کی، وہ کیسی ہوتی ہے؟ کوئی قاعدہ نہیں چلتا، کوئی قانون نہیں چلتا. گاڑی بھی آ رہی ہے، اس میں آٹو بھی آ رہا ہے، اس میں اسکوٹر بھی آ رہی ہے، اس میں سائیکل بھی آ رہی ہے، اس میں رکشہ بھی آ رہا ہے، اس میں بیل بنڈی بھی آ رہی ہے، اس میں درمیان میں بکریاں بھی آ رہی ہیں، بھینسیں بھی جا رہی ہیں. ہمیں تو جب بھینسوں کے علاقے میں دیکھا بھینسیں بھی جا رہی ہیں، گائے بیل بھی جا رہے ہیں، رانگ سائڈ بھی آ رہے ہیں لوگ، رکنے کی جگہ بھی رک رہے ہیں، نہیں رکنے کی جگہ بھی رک رہے ہیں، رکنے کی جگہ نہیں رک رہے ہیں. کوئی ایسی ہلڑ بازی رہتی ہے
جہاں پہ زیادہ ٹریفک ہے، جہاں کے بازار زیادہ وہ ہوتے ہیں، تو وہاں تو ایسا سسٹم ہے وہاں پہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ایک دم آدمی آ جاتا ہے. پیدل بھی لوگ اسی میں چل رہے ہیں، ان کا چلنے کا کوئی الگ سیٹ اپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مگر آپ تعجب کریں گے کہ حادثات وہیں کم ہوتے ہیں. اتنی بے ضابطگی اگر یہاں ہونا تو کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے. وہاں نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، ہوتے تو وہاں پہ بھی ہیں لیکن کمپیئر کرنے کی صورت میں بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہیں جو برابر ہوتے ہیں. 2-3 حادثے ہوتے ہیں پورے شہر میں تو اخبار میں آ جاتا ہے. 60-70 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے حیدرآباد کی، جہاں جہاں ایکسیڈنٹ ہوا روزانہ دوسرے دن اخبار میں آتا ہے 2-3 ہوتے ہیں. اور وہ کسی سائیکل والے نے آٹو والے کو مار دیا، اس کی ملتی ہے، لاری والے نے آٹو کو مارا، ایسی ملتی ہے تھوڑی سی. وہ کیا چیز ہے جو وہاں پر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی جبکہ ہر طرح کی بے قاعدگی بے ضابطگی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ اور ایڈجسٹمنٹ کرنے کا. آپ پہلے سے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ سکتی ہے، خلاف اصول سامنے کوئی بات پیش آ سکتی ہے. پھر دوسرے یہ کہ آپ اس کو اس وقت قاعدے قانون سے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو فیس کیسے کرنا ہے. وہاں پر اندازے سے کام لینے کی جو مہارت ہوتی ہے وہ یہاں والوں کو نہیں ہوتی، اس لیے سیدھا لے آ کے مار دیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ سامنے سے بھانپ لیتے ہیں کہ وہ یہ جائے گا ران، یہ آ رہا ہے سیدھا، اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو جلدی ہے، اس کو جلدی نہیں ہے، یہ ذرا پیا ہوا دکھ رہا ہے، یہ ذرا شریر قسم کا ہے. وہ سب اندازے ہوتے رہتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ اس میں ایک مہارت سی ہو جاتی ہے وہ لوگوں کو. ابھی نئے نئے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں 2-2 سال کے بعد 3-3 سال کے بعد، تو پہلے دوسرے دن تو آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں کہ نہیں مارا 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 مارا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ بےچارے اپنا دھڑے سے چلا رہے ہیں، ان کو ہوتا ہی نہیں کچھ نہیں. وہ سامنے والا بھی اپنے پوری ہائپر لائٹ مارا ہوا ہے، یہ بھی پوری والی مارا ہوا ہے، نہ اس کو ٹچ ہو رہا نہ اس کو ٹچ ہو رہا، نہ وہ نیچے کرتا ڈاؤن کرتا اپنی لائٹ کو، نہ یہ، دونوں ایک دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں. اور وہ بھی ایک ہی راستے میں، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ 2 وے، ایسا نہیں، A1 وے میں. تو پھر بھی نہیں ہوتا، کام چل رہا ہوتا ہے. اپنی جو زندگی کا راستہ ہے نا مرد اور عورت کی، میاں بیوی کی، وہ کراچی کے بازار ہیں. وہ صبح سے لے کے شام تک آپ کو ہر 2 طرف سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی رہتی ہے، ایک خاص مرحلے پر جانے تک کہ خلاف طبیعت ہوتا رہتا ہے. ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ پہلے سے یہ نہیں ہونا کہ میں ایسا چاہ رہی ہوں ایسے ہی ہونا، میں ایسا چاہ رہا ہوں ایسے ہی ہونا، بلکہ اس بات کا احتمال رہنا کہ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو جائے تو اپنے کو نبھانا ہے. پہلی بات نبھانے کو ذہن میں رکھنا کہ ہمیں رہنا ہے، خوشی سے رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. ہمارے پاس مدرسے میں ایک مرتبہ انتظامیہ میں اور ٹیچروں میں جھگڑا ہو گیا، بہت بڑا دینی مدرسہ. تو پورے مدرسے کے جو مولوی تھے ان سب لوگوں نے ہڑتال کر دی. جیسے ہڑتال کالجوں میں ہوتی ہے کبھی کبھی دینی مدرسوں میں بھی ہو جاتی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں دال ہوتی ہے وہاں پہ مولویوں کی ہڑتال ہوتی ہے. تو متمم کی طرف سے کوئی دال وال کا قصہ آ گیا ہوگا خلاف طبیعت کا، تو وہاں ہڑتال ہوگی. تو سب نے ہڑتال کر دی، مسئلہ بڑا خراب ہو گیا. تو مدرسے کے جو متمم صاحب تھے بڑے نیک متقی آدمی تھے، انہوں نے کمیٹی بلائی، میٹنگ بلا لی. میٹنگ میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی ساری شکایتیں سنوں گا، لیکن پہلے ایک بات میری آپ لوگ سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اسکول سے، اور کسی کو چھوڑنے دوں گا نہیں. آپ کو اس مدرسے میں رہنا ہے، اس میں کام کرنا ہے. میں کسی کو نکالوں گا نہیں، اور اگر کوئی نکلنا چاہے گا تو نکلنے دوں گا نہیں. اب بات کرو کیا بات کرنا ہے. تو مولویوں نے کہا کہ جب آپ یہ طے کر چکے ہیں تو بات ہی کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کا ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا، نبھانا ہی نبھانا ہے جو بھی بات ہو جائے. تو میاں بیوی میں پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ بھائی ہم کو اللہ نے اپنے مقدر سے باندھ دیا ہے، ان کو میری بیوی بنا دیا، ان کو میرا شوہر بنا دیا ہے. یہ اللہ کی تقدیر ہے. جب اللہ نے اپنے مقدر سے ہمیں یہ جوڑا بنا دیا ہے تو پھر اب ہمیں مرنے تک نبھانا ہے.
جب نبھانا ہی طے ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ لڑکے مر کے سرپٹول کر کے بھی گزارنا ہی ہے، خوشی سے بھی گزارنا ہی ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے کہ تو پھر خوشی سے گزار لیں. اگر خوشی سے گزارنا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی صورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. مثلا مرد کی ذمہ داریوں میں جو چیز اسلام نے اس کو بتائی ہے وہ کرتا ہے، عورت اس میں دخل نہ دے. عورت کی ذمہ داریوں میں سے اسلام نے جو چیز اس کو دی ہے وہ بتائی ہے وہ کرتی ہے، اور مرد اس میں دخل نہ دے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کپل آیا، دونوں مرید تھے ابا کے، اور کہنے لگے حضرت آج ہمارے درمیان میں جھگڑا چکا دیجیے آپ. کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا؟ تو بیوی نے کہا کہ حضرت میری شکایت ان سے یہ ہے تو آپ کے مرید اتنے زمانے سے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں سب ہیں، لیکن ایک بیماری ان کی یہ ہے کہ یہ اپنی چلاتے ہیں میری سنتے ہی نہیں. اتنا کہتے ہو مانتے نہیں میری بات. والد صاحب سنتے رہے. پھر اس کے بعد میاں سے شوہر سے کہا کہ میاں آپ کو کیا شکایت ہے ان سے؟ تو کہنے لگے حضرت میری شکایت یہی ہے کہ یہ اپنی چلاتی ہے سنتی نہیں. اس کو اپنے چلانے پہ اصرار ہے، اس کو اپنے چلانے پہ اصرار ہے. تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا بہت چھوٹے جملوں میں بہت مزاحیہ انداز میں مسائل حل کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ بھائی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو میری بھی رائے یہی ہے. کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے میری رائے یہی ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ میاں کی نہ سنے اور میاں جو ہے نا وہ بیوی کی نہ سنے. تو بولے یہ تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا. تو کہنے کہ بڑھے گا نہیں، دونوں مل کے خدا رسول کی سنیں. میاں بیوی کی نہ سنے، بیوی میاں کی نہ سنے، دونوں خدا رسول کی سنیں. کہ یہ دیکھ لے میاں کہ اللہ کیا فرماتا ہے مجھے، اور یہ دیکھ لے بیوی کہ اللہ کیا فرماتا ہے مجھے. وہ حدیث میں مل جائے گی بات، وہ قرآن میں مل جائے گی بات. تو ایسے، اور جہاں جو بتا دیا گیا ہے نا اس میں عافیت ہے. آپ اس کے خلاف میں نبھانے کی کوشش کریں گے وہ جمے گا نہیں، وہ مسئلہ ٹیڑھا ہی ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو رائٹس ہیں میاں کے اور بیوی کے وہ تو بہت ایزیلی معلوم ہو جاتے ہیں. وہ رائٹ سے ہٹ کر ایک اخلاقی زندگی ہوتی ہے، ایک معاشرت بالمعروف حسن معاشرت والی ہوتی ہے، حسن اخلاق والی ہوتی ہے. اس پہ آنا پڑتا ہے اصل، تب مزیدار زندگی ہوتی ہے. وہ ذمہ داریوں کو آپ دیکھیں گے تو ذمہ داریوں میں تو یہ رہتا ہے کہ شریعت ایک بناتی ہے لمیٹڈ دائرہ بناتی ہے کہ قانونی اعتبار سے یہ اس کے ذمے میں ہے، یہ اس کے ذمے نہیں ہے. قانونی اعتبار سے یہ اس کے ذمے میں، تاکہ لڑائی وغیرہ کے وقت، اختلافات وغیرہ کے وقت میں فیصلہ کرنے میں سہولت ہو. مگر وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ روکھی ہوتی ہے، بے مزہ ہوتی ہے. مزیدار زندگی وہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی اتنی رعایت کرنے والے، لحاظ کرنے والے، مروت کرنے والے، خیال کرنے والے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، ایک دوسرے سے ایڈجسٹ ہو جانے والے. ایک تبلیغ والے جا کے مولانا انعام الحسن صاحب سے شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ صاحب وہ ساتھی جو ہے نا وہ مجھ سے جڑتے ہی نہیں، میری بات سنتے ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ تم جڑ جاؤ ان کے ساتھ. وہ تم سے نہیں جڑتے تو تم کیا کرو، تم جڑ جاؤ. آپ کو یہی تو شکایت ہے کہ جوڑ نہیں ہو رہا، وہ نہیں جڑ رہے ہیں. تو یہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ان کو بولنا چھوڑ دو، آپ جڑ جاؤ. بھئی جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، جو تم کہتے ہو وہ کر لیں گے. تو یہ جو مروت اور لحاظ ہوتا ہے اور اخلاق ہوتے ہیں بلند اور اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، عفو درگزر ہوتا ہے، اور یعنی جو حق سے زیادہ آگے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، وہاں سے زندگی مزے کی رہتی ہے. اصل میں زندگی کا لطف وہاں سے ہوتا ہے. اور اصل خوشی یہی ہے کہ گھر کے اندر اتنا آپس میں محبت پیار ہو، لطف ہو، جھگڑا نہ ہو. پھر اس کے بعد شو پٹ اپ میں بھی تعلقات دکھ کے آئے نا تو پھر مزہ ہے. مگر آج ہماری زندگیوں کا فلسفہ یہ ہو گیا ہے کہ ظاہر میں تو سب کچھ ہے لیکن اندر دل پھٹے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی ہے. وہ ظاہر دکھ کے آدمی کو کتنا آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی عائش کی ہے، بڑی مزے کی ہے. شاید ان کو پتا ہے کہ کتنی زندگی ان کی جہنم بنی ہوئی ہے. تو چونکہ رات دن کا سابقہ ہے، خلوت و جلوت کا سابقہ ہے، مال میں، جان میں، جذبات میں، سب چیزوں میں سابقہ ہے. یہ بھی نہیں کہ کچھ اوپر کی چند باتیں ہیں جس کے اندر شرکت ہے، اس کے بعد اپنا اپنا معاملہ ہے. اتنے ڈیپ کے تعلقات ہوتے ہیں کہ اس میں سب چیزوں میں شرکت ہوتی ہے. تو اس لیے ایک جان دو قالب جس کو بولتے ہیں، ایک جان ہو جانا اور دو جسم میں رہنا.
وہ کیفیت ہونی پڑتی ہے ایک دوسرے کو چاہنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی رعایت کے اعتبار سے، تب وہ زندگی مزیدار ہوتی ہے۔ جو ذمہ داری پوچھا گیا ہے اس میں کہ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائیں، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائیں۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے کہ مرد کے ذمے بیوی کو خرچہ دینا، بیوی کو کھانا دینا، بیوی کھانے پینے کا خرچہ دینا، اور کپڑے کا انتظام کرنا، اور رہائش کا انتظام کرنا، اور بحیثیت مجموعی اچھا برتاؤ کرنا، معاشرت بالمعروف اس کو کہتے ہیں۔ یہ چار اس کی ذمہ داریاں ہیں، مگر اس میں حدود ہیں کہ کھانے کو دینے سے مراد کتنا دینا ہے، کپڑا دینے سے مراد کتنا دینا ہے، سکنا دینے سے مراد کتنا دینا ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں گے نا تو زندگی تنگ ہو جائے گی، مزیدار نہیں رہیں گی۔ کپڑے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے پٹیں تو پھر بعد میں دوسرے والے دیں گے۔ اب یہاں پہ 10 سال تک نہیں پڑتے، وہ تو آپ کی زندگی تو پھر مزیدار رہے گی نہیں۔ کھانا دینا ہے، متوسط درجے کا کھانا دے دینے کا ہے، اور کھانے کے اندر 4 قسمیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک سالن ایک روٹی ہے تو بس ہے، مطلب سالن جتنی روٹی آپ کھائیں وہ، اور اس کے ساتھ جو سالن کا انتظام ہے وہ، اگر کوئی بالکل اسٹرکٹلی اس پر آ جائے گا اپنی ذمہ داریوں میں تو تمہاری زندگی تو بے لطف ہو کے رہ جائے گی۔ عورت کی ذمہ داری اصل چیز یہ ہے کہ تمام جائز چیزوں میں اس کی بات ماننا، ایک ہی حق ہے اس کا، تمام جائز باتوں میں شوہر کی بات ماننا، اس کو خوش رکھنا۔ اور شرعی عذر اور طبعی عذر نہ ہونے کی صورت میں، شرعی عذر سب جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے، طبعی عذر سب یہ ہے کہ بیمار ہیں، بخار آ گیا ہے، کچھ اور کیفیت ہے، ان دونوں باتوں کے نہ ہونے کی صورت میں مرد کو اپنی خواہش پوری کرنے سے نہیں روکنا، چاہے آپ کا موڈ ہو یا نہ ہو، آپ کی طبیعت چل رہی ہو نہ چل رہی ہو۔ حقوق میں سے ہے یہ، عورت کے ذمے ہے، ورنہ تو لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت لعنت فرمائی ہے، کیونکہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گی اس کی لائف، مقصد ہی فوت ہو جائے گا آپ کو ساتھ رکھنے کا۔ یعنی یہ جو خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری ہے، کسوہ برداشت کرنے کی، سکنا برداشت کرنے کی، وہ اس کے لیے ہے، کیونکہ اس کے لیے اویلیبل رہنے کے لیے آپ کو یہ چیزوں کو برداشت کرنا پڑے، یہ لاجک ہے دونوں میں اصل۔ یہ بھئی آپ تو دوسرے گھر کے ہیں، اس کے ذمہ خرچہ کیوں؟ آپ تو دوسرے گھر کی ہیں، اس کے ذمہ کپڑا کیوں؟ آپ تو دوسرے گھر کی ہیں، اس کے ذمہ سکنا کیوں؟ تو وہ آپ کے پاس، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، تو وہ جب یہ اخراجات برداشت کرتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہ پوری ہو، یہ تو کوئی معنی نہیں بنتے نا۔ یہ ہے شریعت کا اصول اس میں۔ تو یہ تو اصل یعنی حق کی بات جہاں تک آتی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مرد کے ماں باپ کی خدمت کرنا، یعنی ساس سسرے کی عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ میں رہنا، ان کی فیملی کے ساتھ میں رہنا عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ پکانا وکانا پکا کے کر کے دینا یہ عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ عورت اپنے رائٹ پہ آ گئی تو بول سکتی ہے کہ میں اپنا پکا کے کھا رہی ہوں، تم اپنا پکا کے کھاؤ، مگر کتنی مزیدار زندگی ہو جائے گی۔ کیونکہ پھر جب اس طرح کی بات آئے گی نا تو پھر ہر چیز میں باریکی میں جائیں گے۔ بعض مرتبہ عورتیں جو پڑھ لیتی ہیں نا دینی تعلیم، اور جناب مدرسوں میں بھی پڑھ لیتی ہیں، تو وہ یہ باریکیوں کو جان کے یہ سمجھتی ہیں کہ بس یہی اصل ہے، شاید اس میں تو ان کی زندگی تو بدمزہ ہو جائے گی۔ وہ تو بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے حدود بنے ہوئے ہوتے ہیں، دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اصل چیز کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب ایکسٹرا کے ساتھ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ خالی انجن فٹ کر دے کے، لوہے کی سیٹاں بنا دے کے، اسٹیئرنگ لگا دے کے، ایک ڈبہ اوپر سے لگا دے کے آپ کو دے دیے تو گاڑی تو بن گئی آپ کی۔ پہیے اس کو لگا دے کے کہ ہوگی گاڑی، بھائی اصل چیز اتنی ہے گاڑی میں، جو اصل چیز ہے وہ لگا دیے تو یہ گاڑیوں کے آپ پھریں گے ایسی گاڑی میں، لیں گے ایسی گاڑی کو آپ، ایک سے ایک فیسلٹیز، ایک سے ایک سہولت، ایک سے ایک آرام کی شکلیں دیکھتے چلے جاتے ہیں آپ، اسی اعتبار سے قیمت بھی بنتی ہے پھر گاڑی۔ اب بیمار ہو جائیں تو خرچہ دینا مرد کے ذمے میں نہیں ہے، اماں بابا کے پاس جا رہے ہیں تو لے جانا مرد کے ذمے نہیں ہے، جانے کی اجازت دینے کی تو مجبوری ہے، اس کا حق ہے کہ اگر شہر میں ہے ماں باپ تو ہفتے میں 1 مرتبہ جانے کی اجازت دینا ضروری ہے۔ اگر شہر کے باہر ہے ماں باپ، عورت کو اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے اجازت دینا مہینے میں 1 مرتبہ ضروری ہے۔ لیکن لانا لے جانا خود یہ ضروری نہیں ہے، انتظام کر لو تم، اجازت میری طرف سے جا کے آنے کی۔
اور اجازت صرف شام تک کی ہوتی ہے، صبح سے شام تک کی، کہ شام میں آ جانا۔ اب اگر ایسے ریسٹرکشن چلیں گے تو بتاؤ کیا مزہ آئے گا؟ وہ ہے کہ میں خرچہ نہیں دیتا، میں علاج نہیں کراتا، میں سسرال میں لے کے نہیں جاتا، وہاں پہ شادی ہو رہی بھائی، وہاں پہ عقیقہ ہو رہا ہے، وہاں پہ تقریب ہو رہی ہے، انہوں نے دعوت کی ہوئی ہے آپ کی، کہیں کہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے، تم جاؤ اپنے بھائی کو بلا کے لے جا کے آ جاؤ۔ کیسی زندگی کا لطف باقی نہیں رہے گا۔ تو جو اصل زندگی کا جو لطف ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ایکسٹرا عورت کو کرنی پڑتی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ایکسٹرا مرد کو کرنی پڑتی ہیں۔ ایکسٹرا میں خود کھانے میں ایکسٹرا پن ہوتا ہے کہ جتنا فرض ہے اس سے زیادہ کی سہولت دو تو تھوڑا کھانے میں لطف بھی آئے گا، جتنا فرض ہے اس سے زیادہ پہناوا کرو تو تھوڑا پہننے میں لطف آئے گا، جتنا فرض ہے اس سے زیادہ سہولت والا مکان ہو تو تھوڑا رہنے میں لطف آئے گا، جتنا فرض ہے اس سے زیادہ خرچہ دو تو تھوڑا بیچارے کو پاکٹ منی ہو جائے گی، اس میں تھوڑا ایک لطف رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو اگر وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہر مہینہ اتنی رقم معمولی سی دے دو جو ان کی جیب خرچ کی ہو، اور پھر اس کا حساب مت پوچھو، کیونکہ حساب پوچھنے کے بعد پھر وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے چیزوں۔ نہیں، عورتیں ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان کا حساب لینا یہ نادانی کی بات ہے۔ کسی کو صدقہ کرنا ہے، کسی کو اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اس کے بھی دل میں ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے۔ اگرچہ عورت کے ذمے فزیکلی اور مالی اعتبار سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی ہے، یہ مرد کے ذمے ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں معلوم ہونے سے پریشان ہوتے ہیں بعض عورتیں کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کی اتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ تو دوسرے گھر کی ہو گئی نا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی سہولت مل جاتی ہے آپ کو تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدمت کی جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی وہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے، اس کی اپنے ماں باپ کی بھی، اس کی اپنے ماں باپ کی ذمہ داری مرد کی نہیں ہے۔ مرد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری ہے، عورت کو اپنے ماں باپ کی نہیں ہے، اس میں جو نرینہ اولاد ہے اس کی ہے وہ ذمہ داری، میل جو اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے، فیمیل کی نہیں ہے۔ اپنی استطاعت کے بقدر کر لیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کبھی صدقہ کرنا ہوتا ہے، کبھی جیب خرچ کے ویسے کر لینا ہوتا ہے، کوئی چیز خرید لینی ہوتی ہے اپنی انفرادی انڈیویجول پرائیویٹ قسم کی، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا لیکن سسرال کو بتانا نہیں چاہتا، شوہر کے علم میں لانا نہیں چاہتا، تو خامخواہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا کہ جب دیکھو جب تم بھائی کو دیتے رہتے بہن کو دیتے رہتے، یہ کہیں کو لائے اور پرس کہیں کو دلائے، وہ یہ کہیں کو خرید کے بھیجے، وہ کہیں کو خرید، ایسی چیزوں میں نہیں جانا، چھوٹی چیزوں میں تھوڑی ڈھیل رہنا، جزیات کے اندر جو ہے نا تھوڑی ڈھیل رہنا۔ یہ بولنا کہ بھائی یہ ہے، یہ $50 $100 یہ میری حیثیت کے مطابق ہے، آپ کے مہینے کا خرچہ ہے، میں نہیں پوچھوں گا کہ اس کو آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں، مرضی ہے، جمع کر کے رکھ لو، حج کے لیے اٹھا کے رکھ لو، دین کے کاموں میں حصہ لے لو، صدقہ اور خیرات کر لو، سہیلیوں کو بلا کے کھانا کھلا لو، یا یہ کہ اور تھوڑا سا آزاد اور فری عورت رہے، یہ ذمے میں نہیں ہے لیکن مزیدار زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہی، نہیں تو بڑی بھیچن اور گھٹن ہوتی ہے عورت کو۔ ایسے ملکوں میں، ایسے شہروں میں جہاں پر بڑا ماحول ہے، آزاد نہیں پھر سکتے، آزاد جا نہیں سکتے، خاندان والے زیادہ نہیں ہیں ملنے ملانے کے، تو مرد کو خود کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پکنک کے لیے لے جائے، تفریح کے لیے لے جائے، جائز جگہوں پر تھوڑا سا گھما کے لائے، اس کو ٹائم دے، اس کے بچوں کو ٹائم دے، ہنسے بولے اس کے ساتھ میں۔ ہنسنا بولنا جو ہے نا، دل لگی شگفتگی کرنا، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے کہ بھئی اب اس کا دل کیسے لگے گا ورنہ۔ خوش اخلاقی کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، وہاں تمہاری اخلاق کی کسوٹی سمجھ سامنے آتی ہے کہ تم ہو کتنے اخلاق والے۔ مگر اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہنسنا بولنا، دل لگی کرنا، تفریح کرنا، اس میں اتنی زیادتی نہیں ہونا کہ شوہر کا اثر جو ہے نا وہ کم ہو جائے دل میں سے، اس کی رعایت نہیں ہو پاتی، کیونکہ اگر اثر نہیں رہا تو پھر بات کا وزن بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو آج کل بے حیائی کا ایک دورہ ہے، انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پر، میگزینز پر، باتوں میں، موویز میں، اس میں اس نے ساری بدتمیزی پھیلائی ہوئی ہے کہ اس میں مرد کا وزن کم ہو گیا عورت کے ذہن سے، اور مرد اور عورت، ماں اور باپ دونوں کا وزن کم ہو گیا اولاد کے ذہن میں سے، حیثیت باقی نہیں رہی کچھ ان کی۔ اسی لیے اس شعبے کو اسلام نے کتنا چھپایا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ غور کریں گے تو آپ کو لین ملے گی، ورنہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ یہ جو شعبہ ہوتا ہے ریلیشن کا، میاں بیوی کے، مرد اور عورت کے، اس کو اتنا کور کیا گیا ہے کہ آپ کو اس میں سے کسی چیز کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھ لو آپ کسی مومنٹ پہ، کیونکہ اگر یہ ظاہر ہو گیا تو پھر انسان کا جو تقدس ہے،
آپ کسی بزرگ کا نام لیں، صحابی کا نام لیں، نبی کا نام لیں، اللہ والے کا نام لیں، عالم کا نام لیں، کسی نیک آدمی کا نام لیں، تو وہ کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ اس کے اخلاق، اس کا علم، اس کا عمل، اس کا تقوی، اس کی بزرگی، اس کا تقدس، اس کا احترام، یہ چیز اوپر کی ذہن میں آتی ہے جو سینے سے اوپر ہے۔ جو دوسرا حصہ انسان کا وہ ہے کہ جس میں حیوانیت رکھی ہوئی ہے، شہوات رکھے ہوئے ہیں، جذبات رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ ساتھ ساتھ ذہن میں آئے نا تو پھر وزن نہیں رہ سکتا کسی کا بھی۔ اس کا بڑا ریزن ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھائی تعلقات میں یہاں تک نہیں چلے جانا، اتنا آگے تک۔ وہ پوچھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، شریعہ بورڈ کے ویب سائٹ پہ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، اب وہ ہم لوگ تو بتا دیتے ہیں حد شرعی کو کہ شرعی اعتبار سے اصلاً یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، مگر اصل چیز سوچنے کی یہاں یہ ہے کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو وزن ہی کیا رہ جائے گا؟ اس کی ایک لمٹ ہونا، ایسی کہ آپ کوئی بات بول سکیں، اس کا وزن پڑ سکے۔ اور یہ عورت کو بہت مشکل کام ہے مگر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے کھلے ہوئے اور اتنے ڈیپ کے تعلقات کے باوجود اس کا تقدس اور اس کا احترام دل میں رہنا، کیونکہ اس کے ذمہ اطاعت ہے۔ اطاعت ہوتی ہے عظمت والے کی، جس کی بڑائی آپ کے دل میں ہے اس کی اطاعت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ شوہر کو کیا کرے، اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے، عظمت کو بحال رکھنے کے لیے، احترام کو بحال رکھنے کے لیے۔ کیونکہ تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی جناب والا یعنی بات ایسی کھلی ہوئی رہتی ہے اور ایسی عیاں رہتی ہے کہ پھر وہ پہلو چھپ جانے کا ڈر رہتا ہے احترام کا، عظمت کا۔ اسی لیے یہ ہے کہ شگفتگی بھی ہو، دل لگی بھی ہو، ہنسی مذاق بھی ہو، خوش طبعی بھی ہو، ریلیشن بھی ہوں گے ہی ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا آدمی میں حیا شرم بھی رہے، تھوڑا آدمی لحاظ والا بھی رہے، تھوڑا محتاط بھی رہے۔ باضابطہ اس کی حدیثوں میں ترغیب دی گئی۔ تو یہ بات تھی کہ اصل ذمہ داریوں کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے معاشرت بالمعروف، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اس کے اندر دوسرا پہلو جو دوسری آیت میں میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بہت چیزیں بعض مرتبہ ناپسند ہو جاتی ہیں۔ شروع میں تو ایک دوسرے کے عاشق تھے، ایک دوسرے کے بغیر جینے میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، ایسی بات رہتی ہے۔ اب 2-4 سال گزرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی، وہ کہتا میں تیرے ساتھ رہوں گا تو مر جاؤں گا۔ اچانک کانسیپٹ ہی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو ان کی کوئی بات ناپسند آ رہی ہے، مرد کو عورت کی کوئی بات ناپسند آ رہی ہے، عورت کو مرد کی کوئی بات ناپسند آ رہی ہے، محض اس وجہ سے تعلقات توڑنے کی مت سوچا کرو، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ آسا ان تک رہو شیا، ایسا بہت ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک اس میں بڑا خیر رکھ دیتے ہیں۔ ایک طبیعت کی تندہی، سختی ہے، تیز بولنے کی، تیزی سے پیش آنے کی مثلاً ایک عادت ہوتی ہے عورتوں کی، بعض مرتبہ مرد کو پسند نہیں آتی، مگر علماء نے لکھا ہے کہ بچے اس کے ہی صحیح تربیت پاتے ہیں۔ جس میں زیادہ سافٹنس ہوتا ہے نا، جو تیزی سے نہیں بول پاتا، اس کے بچے جلدی بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ جس کے مزاج میں تیزی، جھٹ پٹ رہتا نا، مرد کو تو اس سے ناگواری ہوتی رہتی ہے، لیکن بچوں کی تربیت اس سے صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی سے مانتے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات ہے کہ یہاں کا جو تصور ہے نا بچوں کی تربیت کا، وہ بالکل مخالف ہے اسلام کے دیے ہوئے تصور سے۔ ارے ان کا دل مت توڑو، ان کی دل شکنی مت کرو، بچے برا مان جائیں گے، بچے دل میں بیٹھ جائیں گا۔ بچے کے دل میں کچھ نہیں آتا، بچے کا دل ابھی جو ہے نا کسی چیز کو پوری طرح آبزرو کرنے والا نہیں رہتا، فوری تاثر والا ہوتا ہے۔ ابھی روئے گا، ابھی ہنسنا شروع کر دے گا، ابھی ڈرے گا، ابھی مل لے گا، ابھی برا مان جائے گا، ابھی اچھا مان جائے گا۔ ارے اس کا دل آپ نے توڑ دیا۔ بچے کا دل ٹوٹتا ہوتا نہیں، بڑوں کا ٹوٹا کرتا ہے، بچوں کا دل نہیں ٹوٹا کرتا۔ وہ ہمارے پاس اخبار کے اندر جو ہے وہ آتے نا، وہ بنے ہوئے کیا بولتے اس کو، کسی واقعے کارٹون، ایک کارٹون آیا ہوا تھا، 2 بچے جو ہے وہ گولی کھیلتے کھیلتے لڑ لیے۔ وہ اپنے پاس ہوتے نا گولیاں کھیلتے ہیں، اس سے لڑائی ہو گئی۔ تو وہ دونوں آپس میں مار رہے تھے، تو ان کے گھر کے سامنے ہو رہا تھا قصہ دونوں کے، تو دونوں گھر کے بڑے افراد سامنے آ گئے۔ ارے تیرے بچے نے میرے بچے کو مارا، میرے بچے نے تیرے بچے کو مارا۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ان کا دیکھا دیکھی، ان کے کچھ آدمی آ گئے، ان کے کچھ آدمی آ گئے، وہ گھروں سے لاٹھیاں نکل کے آ گئی۔ اب وہ آپس میں لاٹھیاں لے کے مار لے رہے ہیں، اور یہ دونوں بچے جو ہے نا پھر گولیاں کھیل رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے۔
وہ تو 5 منٹ میں ان کا قصہ ختم ہو گیا تھا. 2-3 منٹ میں جب ارے وہ لوگ لڑ لیتے رہتے ادھر اپن کھیلیں گے. ان کا تعصب تب وقتی ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی تربیت کے لیے سخت بولنا پڑتا ہے, ذرا ان کو دہنت تنبیہ کرنی پڑتی ہے, ذرا ان کو روکنا پڑتا ہے, ان کو ٹائم آؤٹ دینا پڑتا ہے. ایسی سب چیزیں اگر تربیت کے لیے کرنی پڑیں تو یہ سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ ہے. ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ ان کی عادت کو درست کرنے کے لیے ان پر سختی کرنا ہے. حدیث شریف میں ہے بات. مگر ایسی سختی نہ ہو جو ہمارے لیے پرابلم کھڑا کر دے, ایسی سختی نہ ہو جو ان کی طبیعت کو سخت کر دے اور زیادہ ضد ان کی طبیعت کے اندر پیدا کر دے, اخلاق خراب کر دے. ایسی نہ ہو, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ میں. تو غرض یہ ہے کہ جو بات خلاف طبیعت پیش آئے تو اس میں ضرور اللہ پاک کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے. حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی لطیف المزاج بزرگ تھے, حساس, سینسٹیو انتہائی. سردی کے زمانے میں ایک بڑھیا نے کہا کہ ان کی مریدنی نے کہ حضرت سردی بہت ہے, میں آپ کو ایک رضائی بن کے لاتی ہوں. تو اس نے رضائی بنائی, لحاف بنایا, لا کے پیش کیا حضرت کو. صبح جا کے لوگ بیٹھے حضرت کے پاس مجلس میں تو آنکھیں پوری لال. کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ سردی ہو گئی تھی رات میں. کہنے لگے نہیں سردی تو نہیں تھی. تو کیا ہوا؟ تو نیند نہیں آئی. تو بولے نیند کیوں نہیں آئی؟ تو بولے کیوں نہیں آئی یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن اندازہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون نے لحاف سیا ہے نا وہ ٹاکے ٹیڑھے ٹیڑھے دیے ہوں گے, مجھے اس سے نیند نہیں آئی. وہ دیکھے تو صحیح بھی ٹیڑھے تھے. اتنے حساس مزاج کے تھے وہ. اکبر بادشاہ ان کے پاس آیا تھا ایک مرتبہ, اکبر ہی تھا غالباً. ان کی خدمت میں بیٹھا, خادم بھی تھا. کہا حضرت پانی پینا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی خادم نہیں ہے, وہ آپ کے پی لے. تو وہ جا کے وہ سرائی پہ پی کے آیا. کٹورا ہوتا تھا اس زمانے میں, سرائی کے اوپر رکھا ہوا, وہ رکھ دیا. جاتے جاتے کہنے لگا حضرت آپ کے پاس نہیں ہے خادم تو میں ایک خادم بھیج دوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو تو بھیجے گا نا وہ تیرے ہی جیسا ہوگا. پھر کہنے لگا حضرت کیا ہو گیا؟ بادشاہ وقت ہے. کہا کہ پانی پی کے کٹورا رکھنے نہیں آیا تیرے کو, جب سے میرے سر میں درد اس کو ٹیڑھا رکھا ہوا ہے. ایسے مزاج کے تھے وہ. ان کے ہزاروں واقعات ہیں ایسے, اتنے حساس مزاج کے. لیکن ان کی بیوی بڑی سخت تھی, تیز مزاج کی, اور جو ہے نا بعض خراب طبیعت کے ہوتے ہیں وہ تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا آپ کو لڑکیوں کی کمی ہے, عورتوں کی کمی ہے, بیویوں کی کمی ہے, یہ کیوں خواہ مخواہ آپ نے مصیبت پالی ہوئی ہے, چھوڑو اس کو. تو کہنے کہ اللہ میاں نے خواب میں مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ تیری بزرگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جتنا تو اس کو جھیلے گا اتنا تیرا مرتبہ بڑھے گا. تو جتنی بھی کرے مجھے برا نہیں لگتا, چونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بزرگی اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات ناگوار ہو اور اس میں اللہ نے بہت خیر رکھ دیا, مگر اس میں ایک خاص بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ توجیحات عورت کے ذہن میں نہیں رہنا. ہر ایک کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. عورت یہ سوچے کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. پرسوں مفتی صاحب بیان میں بول رہے تھے, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا, مرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ تم 100% سرنڈر ہو جاؤ. آپ کی کیا رائے ہے تو جو آپ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے. آپ کی کیا مرضی ہے, جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. کیا کھائیں گے, کیا پکائیں گے, کیا لائیں گے, کیسے رہیں گے, کیا خریدیں گے, آپ حضرت آپ کی جو رائے ہے وہ میری. اپنی رائے کو فنا کر کے دیکھو کتنے مزے میں رہتے اور تمہاری کتنی رعایت ہوتی ہے. اپنا حق مانگ کے جو لیتا ہے نا بندہ, اس میں اتنی رعایت اس کی نہیں ہوتی جتنا اپنا حق قربان کر دینے میں ہوتی. یہ قاعدہ کی بات ہے. یہ بندہ بولتا ہے ارے بھائی وہ تو اس نے تو مجھ پہ چھوڑا ہوا ہے, اس کو زیادہ دل رکھا جاتا ہے, اس کا زیادہ دل جوئی کی جاتی ہے اس میں. اور ویسی ہی عورت مزے میں رہتی ہے, اور پھر ویسا کپل مزے میں رہتا ہے, پھر ویسے پورا گھرانہ مزے میں رہتا ہے. تو عورت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کر دے کہ میری کوئی مرضی جو ہے آپ کی ہی مرضی. اور مرد کا یہ ہے کہ اس کے مزاج کو, اس کی نزاکت کو, اس کے احساسات کو, اس کے جذبات کو سمجھے, اور اس کی طرف سے جو بات خلاف طبیعت پیش آتی ہے اس پر صبر سے کام لینا, حلم سے کام لینا, درگزر سے کام لینا. حضرت ڈاکٹر تنویر صاحب قبلہ جو ہمارے شیخ ہیں آتے ہیں تو فرماتے ہیں نا کہ بھائی عورت بہت سے کام کرتی ہے, آپ کو ایک کام کرنا رہتا ہے. اس کے بہت سے کام یہ ہیں کہ وہ بچوں کو کھانا کھلاتی ہے, سلاتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, باورچی خانے میں کچن صاف کرتی ہے, پکاتی ہے, گھر پورا صاف کرتی ہے, لانڈری کرتی ہے, بہت سے کام. اس کے تو 50 کام ہوتے ہیں, ایک کام آپ کو بھی کرنا ہے. کہیں گے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کا منہ کھلے تو آپ اپنا منہ بند رکھیں. کبھی کبھی اس کا منہ کھل جاتا ہے, وہ کبھی کبھی بعض اوقات بہت مرتبہ بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے بھائی بولے رہی بولنے دو. مگر یہ مرد کو سمجھنا ہے. عورت اگر یہ سمجھے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی کہ نہیں تمہارا کام برداشت کرنے کا. بھائی تم کیوں ایسا کام کرتے ہو جو خلاف طبیعت ہو, چڑچڑائے, ٹینشن میں لائے, آدمی کو ہائپر کر دے, وہ غصے میں آئے گا, برداشت نہیں کرے گا, منہ کھل جائے گا, منہ کھلے گا, بات آگے بڑھ جائے گی. آپ نے بھی اپنا منہ کھول دیا, اس نے بھی اپنا منہ کھول دیا, گڑبڑ ہو گئی. یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں پھر. تو اس لیے قرآن پاک میں یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف, خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ پاک نے اس میں بہت خیر رکھا ہو. عورت کو بھی یہ بات سوچنے کی ہے, بیوی کو بھی یہ بات سوچنے کی ہے, اور میاں کو بھی یہ بات سوچنے کی ہے. تو پھر یہ جو اسلام کا جو معاشرت والا حصہ ہے, سبجیکٹ ہے, اور وہ اس کا شعبہ ہے زندگی کا, اخلاق والا زندگی کا, وہ بڑا مزیدار ہو جاتا ہے. اور پھر گھر میں پورا انوائرمنٹ ایسے ہی رہنا, دین کا, دینداری کا, سنتوں کا, سنت کی اتباع کا. جتنا شوق پہ جائیں گے اتنی پریشانی آئے گی, جتنا سنت پہ جائیں گے اتنا آرام رہے گا. شوق جو ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر سنت کے اگینسٹ میں ہوتا ہے. تو جتنا سنت والا ماحول بچوں میں, بڑوں میں, مردوں میں, عورتوں میں گھر کے اندر ہوگا, اتنی نورانیت, اتنی رحمت, اتنی برکت, اس کی برکت کی وجہ سے اتنا صبر, اتنے موافقت, یہ چیز آتی رہے گی, رحمت نازل ہوگی اللہ پاک کی. اور جتنا زیادہ شوقوں پر جائیں گے, سنت کو چھوڑ کر والا شوق جو ہوتا ہے, اتنے زیادہ بے برکتی اور نحوست اور نفسانیت, شیطان وہاں پہ دخل دے دیتا ہے, تعلقات اس میں خراب ہو جاتے ہیں. کچھ جو باتیں پوچھی گئی تھیں اس میں سے کچھ باتوں کا ذکر آ گیا. ایک بات یہ ہے کہ اس ملک میں سود کے نظام سے کیسے بچا جائے. جس جگہ پر برائی عام ہوتی ہے اس جگہ پر اس سے بچنے کے لیے بہت مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتا ہے, اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایسا مجاہدہ تو ہو جاتا ہے, کہیں کسی کے لیے مجاہدہ, کہیں کسی کے لیے مجاہدہ. یہاں ہمارے لیے حلال کھانے کا مجاہدہ ہے, سود سے بچنے کا مجاہدہ ہے, ذبیحہ کھانے کا مجاہدہ ہے. وہاں کراچی میں لائٹ بند ہو جاتی ہے, اس کا مجاہدہ ہے. مچھراں کاٹتے ہیں, اس کا مجاہدہ ہے. پانی صاف نہیں ملتا, اس کا مجاہدے سے تو نہ یہاں مفر ہے نہ وہاں مفر ہے. ایک ٹائپ کا ادھر ہے, ایک ٹائپ کا ادھر ہے. اور یہ دنیا مجاہدے کی جگہ ہے کہ یہاں کچھ چیزیں آپ کی طبیعت کے موافق ہوں گی, کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہم کو اللہ نے کچھ سہولتیں دی ہیں, کچھ مجاہدے ہیں. تو ہمارے لیے دین کی بعض باتوں میں عمل کرنے میں مجاہدہ ہے. وہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو سودی نظام ہے اس سے بچنا چاہیے, حرام ہے. لہذا جب آپ حلال پہ جائیں گے تو بہت اپنے کو لمیٹڈ کرنا پڑے گا. بہت سی چیزوں میں تو کر لیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذاتی مکان خریدنے میں کافی ٹائم لگ جائے, ٹھیک ہے بھائی, کرائے پہ رہ جائیں گے. بہت اچھی لگژری گاڑی لینے میں ٹائم لگ جائے, ٹھیک ہے بھائی, معمولی گاڑی میں اپنا گزر بسر کر لیں گے. مگر اب اللہ پاک ایسی صورتیں بھی پیدا فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ شرعی راستے بھی نکل آئے ہیں ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کے جس میں آدمی سود میں انوالو نہیں ہوتا. شرعی کمپلائن لون بھی مل جاتا ہے. بقیہ لون والی جو لائف ہوتی ہے وہ خود ٹینشن فل ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے, ایک سوئی نہیں رہتی. جس آدمی کے سر پہ قرضے ہوں, بلز ہوں, وہ آدمی کو تو بیماری ہو تو بھی جاب کرنا ہے, تندرستی ہو تو بھی کرنا ہے, موڈ ہو تو بھی کرنا ہے, نہیں ہو تو بھی کرنا ہے, برف باری ہو رہی تو بھی کرنا ہے, نہیں ہو رہی تو بھی کرنا ہے, باس خوش ہے تو بھی کرنا ہے, نہیں خوش ہے تو بھی کرنا ہے, گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا تو بھی کرنا ہے, نہیں ہو گیا تو بھی. ایسے زندگی کتنی بے مزہ ہو کے رہ جاتی ہو. اس وجہ سے حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بالکل لون فری لائف ہو, اپنے دائرے کے اندر رہنا. اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ خرچہ کر کے تھوڑا مہینے میں بچانا. جو آپ کی آمدنی ہے اس میں ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ بچے گا, یہ خرچہ ہوگا. کیسے اس کو کرنا ہے, دونوں مل کے اس کی تیاری پلاننگ کرنا. تو یہ ہے کہ تھوڑا مجاہدہ ضرور ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے. اور تجربہ میرا یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ اپنے گھروں کی پریشانی مجھے سناتے ہیں تو میں اس کے بعد جو سوال کرنے کا عادی ہوں تجربے کی وجہ سے, وہ یہ کہ تم سودی معاملات میں انوالو ہیں کیا, مارگیج پہ تمہارا مکان ہے کیا, مارگیج پہ تمہارے کاروبار ہیں کیا. اور 90% ایسے ہی ملتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سود جو ہے نا, جہاں جہاں پر اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں سب نحوست لاتا ہے. اور یہ مسلمان کے ساتھ لاتا ہے, غیر مسلم کے ساتھ نہیں لاتا. اس کے ساتھ سیٹ اپ الگ ہے, مسلمان کے ساتھ الگ ہے. جب تک مسلمان ہے اللہ پاک اس کو اس برائی سے, اس کے آخرت کے نقصانات سے بچانا چاہتا ہے تو دنیا میں نقصانات میں الجھا دیتا ہے. گھر لیا ہوا ہے تو گھر میں نحوست. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آصب ہے, اس پہ جادو ہے, اس پہ یہ ہے. وہ تو پورے گھر کے اوپر آیا ہوا ہے. گاڑی لی ہوئی ہے تو گاڑی کی نحوست تو سود والی. جاب پہ آپ جا رہے ہیں تو اس میں, سفر میں آپ جا رہے ہیں تو اس میں, رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں تو جتنی سہولت آپ اس سود والے مال سے اٹھاؤ گے, جہاں جہاں اٹھاؤ گے وہاں سب جگہ نحوست جاتی ہوئی دیکھی جاتی ہے.
تو اس لیے ہماری زندگی ہی اس سے خراب ہوتی ہے اور ڈسٹرب ہوتی ہے. آج پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. تو چونکہ اس کا وبال ہمارے لیے فوراً دنیا میں نقد آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرے. اور بچنے کے لیے جو کوشش کرنی پڑتی ہے وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، بس جو حلال اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے اس پہ قناعت کرنا ہے. اور قناعت سے بہتر کوئی غنا اور دولت مندی نہیں ہے. اور قناعت میں تھوڑا سا آدمی کو اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا پڑتا ہے، یعنی چھوٹا بن جانا پڑتا ہے. دکھتا تو نہیں کوئی چھوٹا، بن جائے آدمی وقتی طور پر. اللہ پاک سے عافیت بھی مانگے، برکت بھی مانگے، پھر اللہ سہولت بھی دے دیتے ہیں حلال ذریعے سے، تو پھر وہ بات بھی تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ایک بات یہ پوچھی گئی ہے کہ عورت اگر خلا لیتی ہے تو بغیر حلالہ کیے شوہر سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے یا نہیں. خلا جب عورت لیتی ہے تو اگر وہ مرد صرف یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے خلا دے دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، مگر وہ ایسی ہوتی ہے کہ نکاح سے خارج کر دیتی ہے. اور ایک طلاق کے بعد میں حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوبارہ اگر میاں بیوی ملنا چاہ رہے ہیں صرف تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، یعنی دوسرا نکاح کر لیا، یعنی دوبارہ ایجاب و قبول کرنا پڑتا ہے، دوبارہ گواہ مقرر کرنے پڑتے ہیں، دوبارہ مہر مقرر کرنا پڑتا ہے. 3 کام ہے اصل اس میں: ایجاب قبول پھر سے ہونا، گواہ پھر سے مقرر ہو جانا، اور مہر پھر سے مقرر ہو جانا. یہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں. اگر عورت کی طرف سے خلا کا مطالبہ ہوا اور شوہر نے خلا دے دی، مگر ہوتا یہ ہے جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ان کے جب ہم پیپر منگاتے ہیں تو عورت نے خلا کا مطالبہ کیا اور مرد نے خلا دیتے ہوئے 3 مرتبہ طلاق لکھ دیا. اس خلا میں اس نے 3 طلاق دے دی تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. یعنی شریعت نے کہا کہ بھئی شادی کا جو رشتہ ہے اس کے قائم رہنے اور ٹوٹنے کے لیے ایک ضابطہ ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. 3 اس نے استعمال کر لیے ہیں تو اب یوں کہتی ہے شریعت کہ تم اپنا راستہ لو، تم اپنا راستہ لو، دونوں میں نبھاؤ نہیں. اگر اس کے بعد بھی پھر نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، پھر نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، پھر نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، تو پھر طلاق کے تو کوئی معنی باقی نہیں رہتی. جتنے 1000 مرتبہ طلاق دے دو پھر شادی کر لو تو پھر بھی طلاق رکھی ہی نہ جاتی، پھر وہ سیٹ اپ ہی خراب ہو جاتا پورا. بعض مرتبہ عورتوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ حلالے کا کیا نظام ہے، غلطی مرد کرتا ہے سزا ہم کو بھگتنی پڑتی ہے. ویسا نہیں ہے. وہ شریعت کہتی ہے کہ جو اختیار دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا میاں بیوی کے درمیان کا. تم اپنی جگہ جاؤ، تم اپنی جگہ، تم کسی اور سے شادی کرو، تم کسی اور سے کرو. اب وہ اپنے حالات کی وجہ سے اس بات پر سوچتے ہیں کہ بھئی بچے ہیں بیچ میں، یہ ہے وہ ہے، پھر واپس آنا چاہتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ یہ عورت تمہارے لیے پھر نہیں بننا. تب صحیح ہے یہ بات کہ نئی اجنبیہ عورت قائم بن جانا. یہ تو نئی اجنبیہ کب بنتی ہے؟ جب کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے کے لیے شریعت یہ سزا دے رہی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تمہاری لمٹ ختم ہو گئی، تم تو کسی اور جگہ چلی جاؤ، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ. اب اگر وہ کسی اور جگہ جا کے وہاں پہ بھی نباہ اس کا نہیں ہوا، پھر وہاں سے طلاق ہو گئی تو پھر اس کی عدت گزر گئی، تو اب یہ عورت اس آدمی کے لیے جنرل عورت ہے جیسے اور دوسری عورتیں ہیں، یہ بھی ایک عورت ہے، لہٰذا اس سے پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہے اس کی فلسفی. بس اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے، اور آپس میں گھروں میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، خوشی اور مسرت نصیب فرمائے. اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نہیں ہے ٹائم. اتنی تقریر جو میں نے کی ہے تو ٹیلینل کھا کے کی ہے. ابھی ڈیٹرائٹ سے آ رہا ہوں نا تو طبیعت بالکل گڑبڑ ہے. پھر ان سے کہا کہ گولی تو دے، تھوڑی دیر بات تو کرنے آنا. آ لیا لے لیا. اب آپ اور ایک تقریر کرو بولے تو پھر اور دو کھانا پڑتا، پھر کسی وقت کرے گی.